بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، پروفیسر ڈاکٹر محمد مشتاق آپ سے مخاطب ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں DHM مشتاق چینل۔ آج ہم عربی گرامر کے سلسلہ میں دو ٹاپک جو انتہائی اہم ہیں وہ ڈسکس کریں گے۔ دیکھنے میں وہ شاید اتنے اہم آپ کو نظر نہ آئیں، مگر یہ شارٹ کویسچن کے اندر اور جو کمپٹیشن کے ایگزامز ہوتے ہیں ان میں اور پھر آپ کے MA کے سلیبس میں یہ کویسچن آتے ہیں۔ تو ان میں سے ایک ہے کہ مذکر اور مؤنث۔ تو عام طور پہ آپ دیکھتے ہیں کہ انگلش میں یا اردو میں آپ نے مذکر مؤنث بالکل ایک ڈیفینیشن کرتے ہیں، مذکر کی ایک مؤنث کی، اس کی ایگزامپل دے دی بس۔ لیکن عربی کے اندر اس کی ذرا ڈیٹیل ہے کہ جس اسم کے اندر علامت مؤنث کی علامت نہ پائی جائے اسے مذکر کہتے ہیں۔ یہ بالکل اس کو سمپل رکھیں آپ کہ جس اسم میں تانیث کا مطلب کیا ہے؟ مؤنث کی علامت نہ ہو اسے مذکر کہتے ہیں، جیسے زید غلام، یا کسی مرد کا نام، شخص کا نام، نر کا نام، مذکر کا نام، یہ سارے اس کے آتے ہیں مذکر۔ اور جس کے اندر تانیث کی علامت ہو، اب وہ تانیث کی علامتیں کیا ہیں وہ آگے چل کے بات کرتے ہیں۔ مؤنث کی علامت پائی جاتی ہو وہ کیا ہے، اس کو مؤنث کہتے ہیں، جیسے امرأتن اور ظلماتن۔ یہ جو تن آگے تا گول سی تا آئی ہے، یہ دونوں میں یہ کیا ہے؟ علامت تانیث اس کو کہتے ہیں۔ یہ ہم پہلے اس پر بات کر لیتے ہیں۔ مؤنث کی علامتیں جو ہیں وہ تین ہیں، یہ واضح میں رکھنی ہے آپ نے، یہ بہت اہم چیز ہے۔ ان تین علامتوں کی بنیاد پر مؤنث بنتا ہے، اور جن اسماء کے بعد یہ علامتیں پائی جائیں گی وہ ہم کیا کہیں گے؟ ان کو مؤنث کہیں گے۔ سب سے پہلے گولتا یعنی باکارہ، یہ اوپر بھی آپ نے پڑھا، امراتن، ظلمتن، باکاراتن۔ یہ گولتا جس اسم کے اینڈ پر آئے گی وہ کیا بن جائے گا؟ مؤنث بن جائے گی۔ اب صالحتن، عابدتن، اگر اس کو ہٹا دیں تو عابدتن ہے تو اس کو ہٹا دیں گے تا گول جو ہے تو عابدن بن جائے گا، مذکر بن جائے گا۔ صالحن ایک مرد کو کہتے ہیں، اگر اس کے بعد گول تار لگا دیں تو صالحتن مؤنث بن جاتی ہے، اس کی ڈیٹیل آگے آتی ہے۔ اس کے بعد ایک ہے جی الف مکسورہ، اور ایک لفظ استعمال ہوتا ہے الف ممدودہ۔ یہ نہیں بھولنا آپ نے، دونوں الف ہیں، یہ بھی الف ہے یہ بھی الف ہے۔ یہ مکسورہ کسر سے ہے، چھوٹا، اور ممدودہ مد سے، لمبا کرنا، کھینچنا۔ جیسے آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں تو اس کے اندر مد آتی ہے تو مد کو آپ کھینچتے ہیں۔ تو یہ مکسورہ یہ ہے، مکسورہ جو ہے نا، یہ بشرا، کبرا، صغرا، یہ جو اوپر کھڑی آپ کو نظر آ رہی ہے اس کو کیا کہیں گے؟ بشرا۔ یہ الف مکسورہ ہے، اور یہ جو ہے نا صفراء، حضراء، یہ جو آئے گا الف اور اس کے بعد حمزہ، یہ اس کی علامت ہے۔ بلکہ یہاں پہ اس کی ڈیفینیشن دیکھ لیں، اسم کے آخر میں جس الف کے بعد حمزہ نہ ہو، جس الف کے بعد حمزہ نہ ہو اسے الف مکسورہ کہتے ہیں۔ یعنی ہم اب دیکھیں نا، الف دونوں میں ہے، یہاں بھی الف ہے یہاں بھی الف موجود ہے، لیکن اس الف کے بعد حمزہ آتا ہے، تو لہٰذا جس الف کے بعد حمزہ آئے گا وہ کون سی ہو جائے گی؟ الف ممدودہ۔ اب یہ ذہن میں رکھنا ہے، اور وہ مؤنث ہوگی۔ اور جس کے بعد الف حمزہ نہیں ہوگا الف کے بعد، وہ کیا ہو جائے گا؟ الف مکسورہ۔ یہ جیسے صغرا اس کی مثال ہے، بشرا اس کی مثال ہے، اور اس طریقے سے یہ یہاں پہ غلط آ گیا ہے۔ تو یہ جو ہے الف ممدودہ کسے کہیں گے؟ جس حمزہ کے بعد حمزہ آ جاتا ہے الف کے بعد، یہ اوپر بات ہو گئی ہے، حمراء، صفراء، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح صغرا، کبرا، بشرا، یہ ساری ہو جائیں گی اسم، اس کو الف مکسورہ کہیں گے اور اس کو ممدودہ کہیں گے۔ یہ اس کی علامتیں ہیں۔ اب آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، جب بھی آپ کو کوئی اسم آپ کے سامنے آئے اور وہ کہیں کہ اس کی پہچان کریں، ان میں سے کوئی بھی ہو تو آپ نے کہنا ہے کہ یہ مؤنث کے صیغے ہیں، یعنی یہ مؤنث ہے، اسم مؤنث ہے۔ اچھا جی، آگے اس کی دو قسمیں ہیں مؤنث کی، یہ جو اہم چیز ہے، ایک ہے جی حقیقی، ایک ہے جی لفظی۔ لفظ سے آپ کو پتہ چل رہا ہے، اس کو حقیقی بھی کہیں گے، معنوی بھی کہہ سکتے ہیں آپ۔ اچھا جی، یہ جو ہے نا لفظ حقیقی سے آپ کو نظر آ رہا ہے،
یعنی مانوی، تو عام تو اس کی ایک پہچان ذہن میں رکھ لیں کہ اس کے مقابلے میں نا یہ جو مؤنث آئے گی اس کا مقابلہ جب ہم کریں گے تو ہر ایک مؤنث کے مقابلے میں مذکر ہوگا، نر ہوگا، تو ان کے جب اس کا مقابلہ نر کے ساتھ ہوگا، یعنی جو بھی آپ لفظ لکھیں گے نا، جیسے یہ صالحٌ ہے، تا ہٹا دیں تو صالحۃٌ، ابنۃٌ اور اس کو تا ہٹا دیں تو ابن یعنی بیٹا، صالحٌ نیک آدمی، ٹھیک ہے، امرأۃٌ عورت کو کہتے ہیں تو تا ہٹا دیں امرٌ تو رجل مرد، تو اس حوالے سے پھر اور عابدۃٌ تا ہٹا دے تو عابد مرد بن جائے گا، تو گویا جس کے مقابلے میں نر جاندار ہو اس کو مؤنث حقیقی یا مؤنث مانوی کہتے ہیں۔ اور آگے ہے جی مؤنث لفظی۔ مؤنث لفظی کس کو کہیں گے؟ لفظ سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا، بالکل سمپل ہے، اس کے نام سے پتہ چل جائے گا کہ مؤنث لفظی کس کو کہیں گے، جس کے لفظ سے ہی مؤنث کا پتہ چل جائے گا، کیونکہ وہ مذکر کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا، جیسے مریم اور زینب۔ اور دوسری یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ اس کے مقابلے میں کوئی نر جاندار نہیں ہوتا، یعنی اب ظاہر ہے مریم ہے تو نام ہی ایک مؤنث کا نام ہے، تو اس کے لیے مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ تو اب اس کے اندر دو مین چیز ہیں، ایک مذکر اور مؤنث، اور اس کے بعد ان کی علامتیں اور ان کی اقسام۔ اس کے بعد ہے جی بعض اسماء ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر تائے تانیث تو نہیں ہوتی، یعنی مؤنث کی علامت نہیں ہوتی، مگر پھر بھی مؤنث کے طور پر وہ استعمال ہوتے ہیں، جیسے ارض زمین، اور زمین جو ہے یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہے، تو حالانکہ یہاں پر کوئی بھی ان میں سے علامت نہیں ہے، نہ صغرا ہے نہ کبرا کی علامت ہے، یعنی مکسورہ ممدودہ، اور نہ ہی تائے تانیث گولتا وہ نہیں ہے، مگر یہ لفظ جو ہے نا، اور یہ اس طرح کے چند ہوتے ہیں کہ جو مؤنث میں استعمال ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بعض اسماء ایسے ہوتے ہیں کہ جو مذکر اور مؤنث دونوں استعمال ہوتے ہیں، جیسے سبیل وغیرہ۔ اچھا، اب یہ لفظ آپ کے سامنے میں نے دو نام لکھے ہیں، یہ دیکھنے میں مؤنث نظر آ رہے ہیں، یہ دیکھیں نا، طلحۃ خلیفۃ، گولتا آ گئی نا دونوں پر، دیکھنے میں مؤنث نظر آتے ہیں، مگر کیا ہے، یہ مذکر ہے۔ تو چونکہ یہ مذکر نام ہے، اور اس طرح کے جو ہوتا ہے نا معاملہ، وہ واضح ہوتا ہے، اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہوتی۔ اب طلحۃ خلیفۃ آپ کو پتہ چل جائے گا کسی مرد کا نام ہے، کسی لڑکے کا نام ہے، تو اس لیے اس میں کنفیوژن نہیں ہے۔ اور جو باقی اوپر تین چیزیں آپ نے پڑھ لی ہیں، تین پہچان ہیں، ان کی تین علامتیں ہیں جس میں پائی جائیں گی، تو وہ مؤنث ہوگا۔ یہ چھوٹا سا ایک ٹاپک ہے مذکر اور مؤنث کے ساتھ۔ اس کے بعد جو ایک بہت اہم ٹاپک ہے وہ ہے جی یہ واحد، تثنیہ اور جمع۔ میں نے ساتھ ساتھ تھوڑا سا آپ کو بتایا تھا کہ عربی کے اندر واحد، تثنیہ اور جمع ہوتا ہے، اس کی ڈیفینیشن آپ کو پتہ ہے، ایک فرد ہو تو اس کو واحد کہیں گے، دو ہوں تو اس کو تثنیہ کہیں گے، مثنیٰ بھی اس کو کہتے ہیں، اور زیادہ ہو دو سے تو جمع کہیں گے۔ جب بھی قرآن میں، حدیث میں کہیں سے آپ جمع کا کوئی چیز پڑھتے ہیں، اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ جمع ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کم سے کم تو اس کی تعداد تین ہوگی نا، جمع کے لیے جب بولا جاتا ہے۔ تو اس کے اندر جو بہت اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ جمع کی اس کی دو قسمیں ہیں، ایک جمع سالم، ایک جمع مکسر۔ یہ آپ کو یاد تیار کرنا ہے بہت اچھے طریقے سے، یہ آتا بھی ہے اور یہ اس کی ضرورت بھی بہت زیادہ ہے۔ جمع سالم اور جمع مکسر۔ اچھا جی، یہ لفظ سے آپ کو پتہ چل رہا ہے جمع ہے۔ اچھا، یہ دونوں جمع کی قسمیں ہیں، ایک بات ذہن میں رکھ لیں، یہ بھی جمع کی قسم ہے اور یہ بھی جمع کی قسم ہے۔ سالم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کہا صحیح سلامت، سالم وہ بالکل سالم ہے، مطلب یہ ہے واحد سے جمع بناتے ہو وقت اس کا سیگا سلامت رہے، سیگے میں توڑ پھوڑ نہ ہو اور صحیح سلامت ہو وہ، اور یوں آپ کہیں کہ اس کے حروف کی ترتیب بھی اسی طرح رہے، ترتیب بھی نہ ٹوٹے، صرف اینڈ پر واو نون لگا دیں تو وہ کیا بن جائے گا، جمع۔ تو ایسے جمع کو جمع سالم کہتے ہیں۔ جیسے زاہدن، یہ دیکھیں، یہ زاہدن سمجھیں ایک واحد ہے، اس کے بعد زا پہلے آیا، پھر الف آیا، ہا آیا اور دال آیا، تو اسی طریقے سے صرف ہم نے کیا کیا، واو نون لگا دیا تو جمع بن گیا، کوئی وزن نہیں ٹوٹا، کوئی ترتیب نہیں ٹوٹی اور صحیح سلامت ہے اسی طریقے سے۔ اسی طرح مسلمون، یہ فرض کریں یہ ایک واحد ہے مسلمون، تو اس کے بعد کیا ہم نے کیا کہ واو نون لگا دیا تو مسلمون بن گیا۔ تو جمع سالم جو ہے اس کا وزن نہیں ٹوٹتا
اس کی ترتیب ختم نہیں ہوتی، صرف واو نون لگانے سے یا نون لگانے سے وہ جمع بن جاتا ہے۔ آگے اس کی مزید اقسام بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد جس کا وزن یعنی جو صیغہ سلامت نہ رہے وہ جمع مکسر ہوتا ہے، یہ تکسیر۔ دیکھیں امراتن ایک عورت، نساء زیادہ عورتیں۔ اب دیکھیں امراتن اور لفظ ہے، نساء اور لفظ ہے، دونوں کو کے وزن بھی الگ الگ ہیں اور اس کی سارا وزن بھی ٹوٹ گیا، اس کا صیغہ بھی ٹوٹ گیا، ترتیب بھی ٹوٹ گئی۔ تو لہٰذا جس واحد کو جمع بناتے وقت صیغہ سلامت نہ رہے اس کو جمع مکسر کہتے ہیں۔ مکسر کا مطلب ہوتا ہے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونا، اور جو سلامت رہے اس کو کیا کہیں گے؟ جمع سالم۔ آگے ہے جی جمع سالم کی دو اقسام ہیں جی، یہ اس جمع کی ہیں اوپر، جمع سالم، جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم۔ بالکل سمپل ہے۔ جمع مذکر سالم یعنی اس کو واحد سے جمع بناتے وقت واو نون اور یا نون، بس اور کچھ نہیں کرنا آپ نے، واو نون یا نون کا اضافہ کرنا ہے تو جمع مذکر سالم بن جائے گا۔ صالحون، اس طرح کے آپ کو 10 لفظ دیے جائیں، 20 دیے جائیں، 100 دیے جائیں، آپ نے صالحون یہ آ گیا صالحون، یا پھر صالحین۔ مسلمون سے مسلمون یا مسلمین، مؤمن مؤمنون، قانتن قانتون، اور جتنے بھی عابدون یا عابدین، تو یہ سارے اس طرح کے جتنے بھی واو نون لگائیں گے یا نون، وہ اس کے عامل کی وجہ سے ہوگا، رفع حالت میں ہوگا یا جری حالت میں ہوگا، تو وہ یہ 2 لفظ حرف لگائیں گے تو وہ جمع سالم بن جائے گا۔ اچھا جی، جمع سالم مذکر۔ اب اس کے بعد اس کی ایک قسم ہے جمع سالم کی، وہ مؤنث ہے، تو اس کے اندر جیسے یہاں پہ واو نون لگاتے تھے یہاں پہ الف تا لگانا ہے بس۔ صالحون تھا ایک مرد مذکر، اس کے بعد الف تا لگایا، صالحاتن، عابداتن، قانتاتن، ٹھیک ہے، جتنے بھی آگے بناتے جائیں الف تا لگا دیں گے تو یہ جمع کیا بن جائے گا؟ جمع مؤنث سالم بن جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس کے مذکر اوپر ہو گیا، یہ مؤنث ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جی یہ چند افعال ہیں جمع مکسر کے، اوزان ہے، یعنی آپ یوں سمجھیں کہ اس کو بس پڑھ لیں، ایک اس وزن پر بھی جو ہے نا وہ مکسر کے اوزان آتے ہیں، جیسے افعال، ٹھیک ہے، یہ اس کی جمع ہے اقلام، قلم اس کی جمع اقلام، یعنی مگر اس کے وزن پر آیا ہے۔ فعلۃ، غلمۃ، افعل، انفس، افعلۃ، السنۃ، فعالل، دراہم، مفاعل، مساجد، یعنی یہ وہ ہیں نام اسماء ہیں جو جمع مکسر کے اوزان ہیں، یعنی ان اوزان پر جمع مکسر کے صیغے آتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے جی جو اسم جمع نہ ہو مگر جمع کا معنی دے اسے اسم جمع کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اسم جمع۔ رہتن قوم، اب قوم کیا ہے؟ ایک لفظ اسم دیکھنے میں واحد نظر آ رہا ہے مگر قوم یعنی اس کے اندر پوری قوم نظر آتی ہے۔ تو یہ ہے آپ کو چھوٹے سے 2 ٹاپک اور بڑے اہم ٹاپک ہیں۔ ایک ہے جمع کی اقسام، مین یہ چیز ہے، اوپر میں نے بس اس کو بتا دیا، واحد تثنیہ جمع کے ذریعے جمع کی اقسام کیا ہے، جمع سالم اور مکسر، اور اس کی وضاحت پھر آگے پھر جمع سالم کی 2 قسمیں ہیں، اور اسی طریقے سے اوپر آ گیا آپ کا یہ جمع مؤنث کی 2 قسمیں ہیں اور مؤنث کی علامتیں کیا ہیں۔ تو یہ 2 ٹاپک ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہیں، انشاءاللہ ان کو تیار کریں اور محنت کریں اور اس کو آگے شیئر کریں۔ ان قریب آپ کو میں چند پیپرز جو سابقہ پیپر ہیں PCS کے انشاءاللہ وہ بھی اسی طریقے سے میں حل کرواؤں گا، میرے پاس موجود ہیں، بس آپ اس کو آگے دوستوں تک شیئر کرتے جائیں، بتاتے جائیں تاکہ